قرآن نے جوز کو اور کرسچنز کو اہل کتاب کہہ کے بلایا، رائٹ؟ تو یہ ایک اچھا ٹائٹل ہے، اور یہ اللہ انہیں اس لیے بلا رہا ہے، انہیں ریمائنڈ کرانے کے لیے کہ ونس یو ور دا پیپل آف دا بک، تم ریویلڈ ریلیجن کے لوگ تھے، کیونکہ انجیل بھی ریویلڈ ہے، تورا بھی ریویلڈ ہے، رائٹ؟ زبور بھی ریویلڈ ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو یہ اٹ سیلف اللہ کی طرف سے یہ ورڈ اہل کتاب، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں ڈیفینیٹلی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیں۔ دوسرا، شیخ احمد دیداد، آپ کو پتہ ہے ایک دائی ہوا کرتے تھے رحمہ اللہ، جن سے ڈاکٹر ذاکر نائک بہت انسپائرڈ ہوئے، کبھی آپ ان کو سنیے گا یوٹیوب پہ، شیخ احمد دیداد۔ شیخ احمد دیداد ایک بات کیا کرتے تھے، ایک کرسچن نے ان سے پوچھا تھا کہ وائی اسلام، وائی شوڈ آئی ایکسیپٹ اسلام، اسلام میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ اب کہنے کو پورا لیکچر ہو سکتا ہے اس پہ، اسلام میں ایسی خاص بات کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے ایک جملے میں کتنی خوبصورتی سے بتا دیا وائی اسلام۔ انہوں نے کہا بیکاز جوز اسٹاپ ایٹ موسیٰ علیہ السلام، کرسچن اسٹاپ ایٹ عیسیٰ علیہ السلام، اینڈ اسلام ڈزنٹ اسٹاپ اینی ویئر۔ اسلام حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قبول کرتا ہے، موزیس کو بھی قبول کرتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آخری نبی کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ ہے، اسلام سارے پروفٹس کو فیملی مانتا ہے، بردرز مانتا ہے آپس میں، بردرز ان فیتھ۔ جوز کا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ وہاں پہ رک گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو ریجیکٹ کر دیا۔ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، آپ عیسیٰ علیہ السلام پہ رک گئے اور آگے چل ہی نہیں رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح نہیں مان رہے، مسیحا نہیں مان رہے۔ تو یہ بڑا خوبصورت جواب ہے اگر آپ اس پہ سوچیں، بلکہ اس پہ میں آپ کو قرآن کی آیات بھی سناتا ہوں۔ آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے وہ کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ یہ ہے سورہ الشورى کی آیا، چیپٹر 42 ورس 13، میں آپ کو سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ He has ordained for you of religion that which he enjoined upon Noah یعنی نوح علیہ السلام، and that which we have revealed to you, O Muhammad, and that what we enjoined upon Ibrahim and Moses and Jesus۔ سارے انبیاء تو آگئے، ٹھیک ہے، biblical سارے، کہ سب کا یہی تھا ریلیجن۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سبحان اللہ، اور انہیں حکم دیا کہ دین کی اقامت کرو، دین کو قائم کرو، اسٹیبلش کرو دین کو، اینڈ ولا تتفرقوا بہ فیہ، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں ڈیوائیڈ نہ ہو، آپس میں فرقہ واریت نہ کرو۔ کتنی خوبصورت دعوت ہے، دیکھیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، ٹھیک ہے، یہی ہر نبی کی دعوت تھی۔ پھر کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، difficult for those who associate others with Allah is that to which you invite them۔ ان کے لیے ناگزیر ہے، مشرکین کے لیے، کہ تم یونٹی قائم کرو، تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب یونٹی قائم ہوگی تو چودراہٹ جائے گی، پھر آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ جائیں گے، پھر سودی نظام ختم ہوگا، ٹھیک ہے، پھر آپ کے بزنسز بند ہوں گے، بہت کچھ ہوگا۔ تو یہ انہیں ناگزیر ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے نبی، اس لیے وہ آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے۔ جب رکاوٹیں ڈالیں گے تو پھر ہمیں بھی چوڑیاں تو پہن کے بیٹھے نہیں، پھر ظاہر ہے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے پھر ایکشن تو لینے پڑیں گے۔ یہ بات ہے اصل میں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اور پھر اللہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے چوز کرتا ہے۔ یہ میسج کسے؟ جوز کو۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ Say, O believers, we have believed in Allah and what has been revealed to us, and what has been revealed to Ibrahim and Ismail and Ishaq and Yaqub and the descendants, and what was given to Musa and Isa and what was given to the prophets from their Lord۔ دیکھیں پیچھے کچھ بچا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آرگومنٹ کہ only قرآن accepts everyone، باقی مذہب ریجیکٹ کرتے ہیں، دوسروں کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ سب کو ایکسیپٹ کرتا ہے، لیکن تم پھر گئے اپنے اصل دین سے، یہ بات ہے اصل میں۔ اور پھر فرمایا وی میک نو ڈسٹنکشن، تو پھر اللہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، ہم کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے اور ہم سبمٹ کرتے ہیں ایز مسلمان۔ یہ ہے اسلام، اتنا پیسفل ریلیجن، اتنا پیس لونگ ریلیجن کہ ہم تمام انبیاء کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس پہ سوچیں۔ اچھا، اب ہم ذرا دیکھتے ہیں
8 attempts on the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam आपके नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली अटेम्प्ट जो हुई वो अबू जहल ने की, एंड द कैमल विद फियरफुल कैनाइंस। ये कौन थे? जब कुरैश फेल हो गया कन्विंस करने के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मिशन क्विट करने के लिए, तो अबू जहल ने एक प्लान बनाया। उसने एक बिग स्टोन को कैरी किया और उसने कहा कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट करते हैं कि जब वो काबे पे नमाज पढ़ने आएंगे, और फिर हम जब वो सजदे में होंगे तो उनका सर कुचल देंगे नाउज़ुबिल्लाह इस पत्थर के साथ। ये मक्की दौर की ऑब्वियसली बात है। उन्होंने एग्री किया कुरैश ने, और उन्होंने कसम खाई प्रोटेक्ट करने की अबू जहल को। अबू जहल did as he said, however he was seen retreating with fear and terror on his face while throwing the stone away। क्यों? वो घबरा गया जब ये करने जा रहा। तो लोगों ने पूछा कि तुम घबरा किस लिए गए, हम तुम्हारे साथ खड़े थे। उसने कहा when I approached him, जब मैं नबी के पास गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, a male camel and unusual in figure with fearful canines, canines ये आपको पता है ना, टीथ जो आगे के होते हैं, intercepted and almost devoured me। एक कैमल अपीयर हुआ, अजीबो गरीब सा, उसके कैनाइंस बड़े बड़े थे और वो ऑलमोस्ट खाने लगा था। मे भी कोई फरिश्ते आपको पता है मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं, तो हो सकता है कोई फरिश्ता हो सकता है कोई और मखलूक हो, लेकिन हाँ फिर उसके बाद वो आ गई ना, बात आ गई। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इट वॉज जिब्राइल। जिब्राइल इस्लाम आपको पता है कि मुख्तलिफ अशकाल में आ जाते थे। इफ अबू जहल हैड अप्रोच क्लोजर ही वुड हैव किल्ड हिम। तो फरिश्ते प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट करते थे, फरिश्तों के सरदार जिब्राइल। तो ये पहली अटेम्प्ट। दूसरी असैसिनेशन स्क्वाड, आपको पता है ना कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले तो अबू जहल ने अगेन प्लान बनाया, असैसिनेशन स्क्वाड को ले गया, और प्लान ये था कि जब वो सुबह निकलेंगे अपने बिस्तर से तो मार देंगे, जबकि वो बिस्तर पे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे, ठीक है, वो आपने पढ़ा हुआ। उसके बाद तीसरा जो उसने असैसिन भेजा वो था सुराका बिन मालिक और उसका घोड़ा। वो बाकायदा मारने के लिए निकला था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सुराका का वाकया आपको याद है ना कि जब वो करीब आया अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी के, तो उसका घोड़ा दबक गया और उसके घोड़े ने 3 बार उसे गिराया, घोड़ा आगे जा ही नहीं रहा था। तो सुराका समझ गया कि ये मामला कुछ और है, यानी ये शख्स जो है वाकई कोई मतलब नबी है। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खुशखबरी सुनाई थी ना अबू बकर के थ्रू के इसे कहो कि क्या तुम फारिस के बादशाह के किसरा के बैंगल्स और वो पहनना चाहोगे कपड़े। तो वो हंसा था उस टाइम, लेकिन उसने कहा फाइन पहनना चाहूंगा, और फिर उसने पहने भी हजरत उमर के दौर में, ठीक है, ये वाकया है। फिर एक वॉलंटियर असैसिन था बनु अन नजीर। ये वो वाला वाकया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, उन्होंने बाय मिस्टेक 2 मुशरिकीन को मार दिया। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा, तो हमारे नबी आपको पता है सबसे ज्यादा जस्ट थे, इंसाफ पसंद, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दियत दो। दियत समझते ना, कत्ल के बदले कत्ल की जो वो होती है, तो उस दियत की रकम बहुत ज्यादा थी, ठीक है। हालांकि मुस्लिम रूल था, अगर चाहते तो आराम से दबा सकते थे मामले को, मुसलमान पावरफुल थे, मदीना दौर की बात। लेकिन ये कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने का दियत दो और मदद भी की अपने सहाबी की। उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे लिए पैसे रेज करूंगा। तो हुआ ये कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कुछ कंपेनियंस बनु नजीर की तरफ गए। बनु नजीर जूस का एक ट्राइब, ठीक है, बनु नजीर की तरफ गए। बनु नजीर ने एग्री किया और कहा कि ठीक है आप एक जगह बैठे, तशरीफ रखें। एक घर था, वहां पे उन्हें बिठा दिया और ऊपर से प्लान बनाया कि नाउज़ुबिल्लाह एक पत्थर फेंक के इनका सर को चल देंगे। और ये काब बिन अशरफ का प्लान था, ठीक है, उसको बाद में फिर कत्ल भी किया गया इस बात पे। इतनी बड़ी बात है, इतनी जुर्रत उसने की इस्लामिक स्टेट में नबी को मारने की, ठीक है। तो ये चौथी अटेम्प्ट। फिर 5वीं अटेम्प्ट जो है ये द सीक्रेट डील, ये बड़ा जबरदस्त वाकया है। जब बदर में डिफीट हुई मुशरिकीन की, तो 2 ऑफ देयर हीरोज जिनके नाम है उमैर इब्न वहाब अल जुमाही और सुफियान इब्न उमैया। सुफियान जो थे ये सफवान इब्न उमैया, ये वन ऑफ द वर्स्ट एनिमीज, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्स्ट एनिमीज चीफ्स थे, उनके ये बेटे थे सफवान। तो सफवान जो है उन्होंने उमैर इब्न वहाब जो थे इनके साथ एक डील की। डील ये थी कि तुम्हारा बहुत ज्यादा कर्ज है वो मैं माफ करवा दूंगा, लेकिन उसकी शर्त ये है कि तुम रसूल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो मारा। तो उमैर जो थे वो एग्री करके गए, अपनी तलवार ली, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्ज था उन पे माफ करवाने के लिए, और ये दोस्त थे आपस में उमैर और सफवान। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही वही के थ्रू बता दिया गया कि ये मामला है। तो उमैर को जब उन्होंने बताया
کہ تم اس نیت سے آئے ہو, تو وہ بہت حیران ہوا کہ یہ بات تو صرف ہم دو کو پتا تھی, ایون مکہ میں کسی کو نہیں پتا تھی. تو پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے پہلے سے انفارم کر دیا گیا. تو سبحان اللہ, جو عمیر ابن وہب تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے, تو دیکھیں یہاں پہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنڈنس واضح ہے. سراقہ بھی قتل کرنے آیا تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں اس کے ساتھ رویہ کہ مسکرا کے اسے بشارت دے دی. اسی طرح عمیر قتل کرنے آئے تھے, لیکن اسے آگے سے اسلام کی دعوت دے دی اور انہوں نے اسلام قبول کر بھی لیا. اینڈ ہی بیکیم اے گریٹ صحابی. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے صفوان کو بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا. تو صفوان کو یقین نہیں آیا, اس نے کہا آج سے ہماری دوستی ختم. صفوان بالکل اینڈ میں اسلام لائے, فتح مکہ کے بعد اسلام لائے, بلکہ اس سے بھی بعد میں. ٹھیک ہے, یہ 5ویں اٹیمپٹ. میں آپ کو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے نبی کی زندگی آسان نہیں تھی. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی. حلیمہ سعدیہ کا ایک واقعہ آتا ہے, بالکل صحیح سند سے ثابت ہے. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہوا تھا اور وہ بہت چھوٹے تھے جب دودھ پینے کی ان کی عمر تھی. تو جیوز کو میں نے بتایا کہ یہ بچہ جو ہے بڑا اسپیشل ہے, جب سے یہ میرے پاس آیا ہے تو اس طرح کا معاملہ ہوا ہے, میں نے یہ اپنے گھر میں چینجز دیکھی ہیں, اور یہ کہ اس کی والدہ نے جب اس کو جنم دیا تھا تو ان کے لائٹ نکلی, وہ جو پورا واقعہ ہے. تو جیوز نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ بچہ آرفن ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں آرفن نہیں ہے, میں اس کی ماں ہوں اور اس کا باپ ہے. انہوں نے کہا باپ کا ہے؟ تو کہا میرا ہسبینڈ اس کا باپ ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے اس طرح سے کور کر دیا. تو جیوز نے کہا اگر یہ آرفن نہ ہوتا ہم اسے مار دیتے. وجہ انہیں پتا تھا یہ نبی ہے, بچپن سے انہیں پتا تھا. ٹھیک ہے, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے تو وہ باقاعدہ اس سازش میں لگ گئے تھے کہ اس کو مار دیا جائے, اس سے پہلے مسیحا بن کے جو ہے وہ ایمرج ہو. ٹھیک ہے, 6ٹھی جو اٹیمپٹ تھی وہ ہے ا پوائزنڈ شیپ. کانکویسٹ آف خیبر کے بعد, غزوہ خیبر جو تھا, ایک جوئش عورت تھی, اس کا نام تھا زینب بنت الحارث. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روسٹڈ شیپ آفر کیا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نان مسلمز کا کھانا کھا لیتے تھے. ٹھیک ہے, گفٹ کو ایکسیپٹ کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماؤتھ فل لیا, ایک نوالا لیا, لیکن انہیں پسند نہیں آیا. آفٹر انویسٹیگیٹنگ دا ایشو پتہ لگا کہ اس عورت نے اس میں زہر ملایا ہوا تھا, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے اس میں زہر ملایا تھا, تو وہ مان گئی. لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا, اپنے حوالے سے معاف کر دیا, یعنی اتنا بڑا دل کیا. لیکن جب ایک صحابی تھے وہ اس زہر سے ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ظاہر ہے قصاص کا مقدمہ کیا, کیونکہ ظاہر ہے اب تو بندہ مار دیا نا اس نے, تو یہاں پہ فارگیونیس نہیں, یہاں پہ تو قصاص ہوگا, این آئی فار این آئی. ٹھیک ہے, تو یہ 7ویں اٹیمپٹ. پھر فضالہ ابن عمیر, وہ ایک ہپوکریٹ تھا, ایک منافق تھا, یہ 7ویں اٹیمپٹ ہے. اس نے اٹیمپٹ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کا, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز circumambulating around the Kaaba. To his surprise, the Prophet ﷺ told him about what he had already planned. وہی کے تھرو پتا تھا, اللہ کے نبی نے اسے بھی بتا دیا کہ تم اس نیت سے آئے ہو. He put and نبی صلی اللہ علیہ وسلم put his noble hand on his chest. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں کہ اس کے چیسٹ پہ ہاتھ رکھا, just to calm him down. کیونکہ وہ شخص جو ہے وہ جب اسے پتا لگا کہ انہیں پتا لگ گیا, وہ پینک ہو رہا تھا. ٹھیک ہے, اور وہ بھاگنے کی کر رہا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چیسٹ پہ ہاتھ رکھا اور اسے کام ڈاؤن کیا کہ مجھے پتا ہے, لیکن تو ریلیکس ہو جا. اور وہ شخص فیتھ فل صحابی بن گیا, فیتھ فل ڈیواؤٹ بلیور بن گیا. ٹھیک ہے, اس کا نام تھا فضالہ بن عمیر. اور آخری, ویسے تو بہت اس طرح کے واقعات ہیں, لیکن some of the incidents are, آخری ہے کہ ذات الرقاع جو بیٹل تھی, اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک شارٹ نیپ لے رہے تھے ایک ٹری کے انڈر. تو ایک مشرک جس کا نام تھا غوراس ابن الحارث, یہ آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوارڈ لے لی جب سو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سوارڈ رکھی اور کہا او محمد, who will save you now, اب تجھے کون بچائے گا, تیرا صحابی تو ہے نہیں آس پاس کوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور کہا اللہ, اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے اور اس کی تلوار گر گئی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی, کہا اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے. آپ دیکھیں کہ ہمارے نبی جو ہیں وہ ان کا ایک روب بھی تھا. ٹھیک ہے, اور ماشاءاللہ ایک ان کا ایک باڈی لینگویج تھی, باڈی تھی, obviously he was very strong اور he used to be very apparent from the people. تو نہ صرف یہ کہ وہ ایک نبی تھے بلکہ وہ ایک بہت ہی
میں نے آپ کو پہلے بتایا نا ینگ لگتے تھے. ایون ابو بکر صدیق کو لوگوں نے سمجھا ہے نبی ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم ینگ لگ رہے تھے ہجرت کے موقع پہ. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ واقعات سنائیں کہ ہمارے نبی کی لائف پہ دیکھیں حملے اس طرح سے ہوئے ہیں. اب اس کے باوجود آپ ان کا رویہ دیکھ لیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے حملے کیے. ٹھیک ہے, بیکاز ہی واز اے پروفٹ آف مرسی. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب جیوز انہیں قتل کا پلان کر رہے ہیں اور کیا کیا واقعات, ابھی میں آپ کو ڈیٹیل واقعات مزید سناتا ہوں, تو کیا ایک لیڈر آف دا اسٹیٹ کا اتنا بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ ان کو چیک کرے, ٹھیک ہے, ان کو پنش کرے, جبکہ وہ حدیں پار کر رہے ہیں. اب آتے ہیں تھوڑے سے جیوز کے معاملات میں. اس دور کے جو جیوز تھے, ہاؤ ڈڈ دے پلان ٹو کل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا بچپن میں حلیمہ سعدیہ کا واقعہ, ٹھیک ہے, صحیح سند سے ثابت ہے. تو حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ جب مجھے انہوں نے کہا ہم اس کو قتل کر دیتے اگر یہ یتیم ہوتا, تو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد مجھے بہت ڈر لگ گیا, اور پھر حلیمہ سعدیہ نے ریٹرن بھی کر دیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسپیشلی جو شک صدر کا واقعہ, جب ان کی چیسٹ کھولی گئی تو وہ ڈر گئی بہت زیادہ کہ یہ کیا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کے بعد میں نے آپ کو بنو نذیر کا واقعہ سنایا, وہ جیوز تھے, ٹھیک ہے, جیوز کا قبیلہ تھا, اور کعب بن الاشرف وہ جو ہے اس نے سارا پلان کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے پوائزننگ کا جو انسیڈنٹ ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اتنا سویئر اور سیریس انسیڈنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں, ابن مسعود کا میں آپ کو یہاں پہ جملہ سناتا ہوں. ابن مسعود بہت بڑے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں, اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے, اس کی سند صحیح ہے. If I were to swear by Allah 9 times, اگر مجھے 9 بار بھی اللہ کی قسم کھانی پڑتی کہ ہمارے نبی شہید فوت ہوئے ہیں تو میں کھاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کیسے, جو پوائزن تھا, ٹھیک ہے, جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا, جو پوائزن تھا گوٹ میں, اس پوائزن کے اثرات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کافی سال رہے, اور ایٹ دی اینڈ اسی پوائزن کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی ہے, ایز پر حضرت عائشہ. حضرت عائشہ یہ کہتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں آپ کو سنا بھی دیتا ہوں. جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی جو ہے نا جی, وہ حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, ٹھیک ہے, البخاری نریٹڈ ان صحیح, اور الحاکم میں بھی ہے یہ, ٹھیک ہے, الحاکم بھی حدیث کی کتاب ہے, الحاکم میں بھی ہے یہ حدیث. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو سے, اللہ کے نبی کہا کرتے تھے, ان دا illness which would be his last, جب وہ لاسٹ illness میں تھے, کیا کہا کرتے تھے, او عائشہ, اے عائشہ, I still feel the pain of the food that I ate in خیبر. وہ جو فوڈ میں نے خیبر میں کھایا تھا عائشہ, اس کی پین ابھی تک مجھے فیل ہوتی ہے. And this time I feel that my aorta is being cut from the poison. aorta سمجھتے ہیں, وہ جو آرٹری ہوتی ہے, مین آرٹری جو ہارٹ کو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بار مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ ایورٹا وہ پوائزن کٹ کر رہا ہے. تو اسی لیے یہاں سے حضرت ابن عبداللہ ابن مسعود جو ہے ان کا ویو آتا ہے کہ ہمارے نبی کی جو ڈیتھ ہے وہ شہادت کی ڈیتھ ہے, کیونکہ شہادت کی ڈیتھ آپ کو پتہ ہے ہائیسٹ جو ہے نا وہ ڈیتھ ہے. تو اینی وے یہ ایک ڈسکشن جو ہے وہ ان میں موجود ہے. تو یہ چند موٹے موٹے میں نے آپ کو واقعات سنائے ہیں کہ دیکھیں اس لیول پہ زہر دے دینا یہ کوئی چھوٹی بات ہوتی ہے, لیکن اپنے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فورگیو کیا. بٹ آبویس سی بات ہے کہ باقیوں کو فورگیو نہیں کیا جا سکتا. جب ایک صحابی کی ڈیتھ ہوئی پھر اس کو عورت کو پنش کیا, اور زہر دینے کی جو آپ کو پتا ہے کوشش وہ 3-4 بار ہے, ٹھیک ہے. ایک بار اسی طرح جوز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھانے کا کوئی گفٹ دیا, تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ گیا اس میں زہر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس میں زہر ملایا؟ تو جوز کہتے ہاں جی ہم نے ملایا. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم دیکھنا چاہتے تھے آپ سچے نبی ہیں کہ نہیں. اگر آپ سچے نبی ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا, اگر آپ سچے نبی نہیں ہیں تو لوگوں کی نعوذ باللہ آپ سے جان چھوٹ جائے گی. تو یہ انہوں نے آگے سے دلیل دی, تو انہیں پتہ لگ گیا کہ واقعی سچے نبی. دیکھیں ہر طرح سے جیوز نے ٹیسٹ کیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک جیو آیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں, آتے ہی بدتمیزی کرنے لگ گیا, او محمد تم نے جو ہے زیادتی کی ہے, تم ایسے ہو تم ویسے ہو, باقاعدہ آباء و اجداد کو برا بھلا کہنے لگ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. معاملہ کیا تھا؟ بلا وجہ ایک چیز ایگزیجریٹ کر رہا تھا, کہتا ہے کہ تم نے جو ہے نا جی وہ مجھے مال غنیمت میں سے مال نہیں دیا, یا تم نے میرے ساتھ نہیں مال غنیمت نہیں تھا, میرے ساتھ ایک بزنس ڈیلنگ تم نے کی اور پیسے نہیں دیے, غلط الزام لگا رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, صحابہ موجود تھے ارد گرد, حضرت عمر نے تو تلوار نکال لی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دے دو, اور جتنا مانگ رہا ہے اس سے کچھ زیادہ دے دو. تو وہ جیو جو ہے نا اس نے پھر اس بات پہ اقرار کیا کہ میں آپ کو ٹیسٹ کرنے آیا تھا.
اس نے کہا کہ آپ کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں ہیں میری کتاب میں وہ سب میں نے دیکھ لی تھی، آخری نشانی رہ گئی تھی، آخری نشانی یہ تھی کہ نبی بدلہ نہیں لیتا، اور نبی جو ہے وہ زیادہ احسان کرتا ہے، ان کائنڈ رویے پہ زیادہ احسان کرتا ہے، تو کہتا ہے وہ بھی میں نے آج دیکھ لیا۔ پھر آپ دیکھیں جوز نے کہاں کہاں ٹیسٹ کیا، یوسف علیہ السلام کا پوچھا اور پوری صورت آ گئی، سورہ یوسف، ٹھیک ہے، سوال کہا تھا نا قریش کو ان سے پوچھو یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہے، قریش کو شے دیتے تھے نا، قریش کو کہتے تھے اس سے یہ پوچھو وہ پوچھو، سورہ کہف کیوں ریویل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، قریش کو کہا تھا کہ پوچھو اس سے جا کے اگر یہ سچا نبی ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، پھر یہ کہ ذوالقرنین کا کیا واقعہ، اسی طرح روح کا پوچھا تھا، وہ آپ کو پتا ہوگا واقعہ، پھر اسی وقت وہ، بلکہ روح والا واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جیوز کا ایک پورا گروپ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا روح کیا ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، تو ان کا جو چیف تھا اس نے کہا مت پوچھو مت پوچھو، ایسا نہ ہو کہ یہ جواب دے دے اور پھر تم لوگ شرمندہ ہو جاؤ، تو انہوں نے اپنی آکڑ میں پوچھا نہیں 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 ہمیں بتاؤ روح کیا ہے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر وحی نازل ہوئی، تو پھر اس نے کہا کہ اب آرام ہے، سن لی نا وہ بات جو تمہیں بری لگتی تھی، یعنی بری لگنے سے مراد ثابت ہو گیا نا یہ نبی ہے کیونکہ امر ربی ہے روح، اور جیوز کو یہ بات پتا تھی کہ یہی جواب ہے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، تو جیوز نے طرح طرح سے ٹیسٹ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ایمان نہیں لے کر آئے تو پھر مغضوب نہیں تو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کہ کرنٹلی جو جیوز ہیں ان کے ساتھ وہی رولز اپلائی ہوتے ہیں جو باقی اہل کتاب کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ وہی حسن سلوک بھی ہوگا ایز لانگ ایز کہ وہ کوئی پرابلم کریٹ نہیں کرتے، ان پہ وہی رولز اپلائی ہوں گے، ٹھیک ہے، مائنورٹیز والے۔ اب میں آپ کو تھوڑے سے ڈیٹیل میں کچھ واقعات سناتا ہوں کہ بات یہاں تک پہنچی کیسے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ٹو ایکسپیل دیم، نکالنا پڑا، اور قتل تک بھی بلکہ بات پہنچ گئی کہ ان کے مین کو مروانا بھی پڑا۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیں کہ Jews were responsible, Jews of that time were responsible for the fights between Aus and Khazraj. اوس اور خزرج کی جو لڑائیاں تھی وہ بار بار اگنائٹ جیوز کرتے تھے، ٹھیک ہے، کس طرح؟ سازشی مائنڈز تھے نا، جیسے وہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو لڑانا ہو تو پروپیگنڈا کر دیا، کوئی گرم شاعری پڑھنے لگ گئے، ٹھیک ہے، اگلوں کو اکسانے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو جیوز ور سپورٹنگ ون اور دی ادر پارٹی، کچھ جیوز اوس کو سپورٹ کرتے تھے، کچھ خزرج کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ان کا پرانا معاملہ تھا، لڑائیاں کروانا اور لوگوں کو بھڑکانا، ٹھیک ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی ان کے لیے، اسی طرح یہ وہاں پہ رہ رہے تھے۔ معاذ بن جبل اینڈ بشر البرا بن معرور سیڈ کہ ہم نے جیوز کو کہا، یہودیوں کو، معاذ بن جبل کا آپ کو پتہ ہے نا، جو ایک بڑے ایمبیسڈر تھے اور دائی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو یمن کی طرف بھیجا تھا اور انسٹرکشن دی تھی کہ وہ معاذ لوگوں میں امید پھیلاؤ، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ، آسان باتیں بتاؤ اور لوگوں کو بھگاؤ نہ، یہ معاذ بن جبل کو انسٹرکشن تھی۔ تو معاذ کہتے ہیں کہ میں نے اور دوسرے صحابی نے ان سے پوچھا کہ او پیپل آف جوڈائزم، اے اہل یہود، فیئر اللہ، اللہ سے ڈرو اینڈ انٹر انٹو اسلام، وی ور ہوپنگ، یو ور ہوپنگ فار اے وکٹری اوور اس۔ آپ کو پتا ہے جیوز دھمکیاں لگاتے تھے عربز کو کہ وہ مسیحا آئے گا، اس کے ساتھ مل کے ہم تم لوگوں کو قتل کریں گے۔ تو معاذ بن جبل نے انہیں کہا کہ جس کی تم دھمکیاں ہمیں لگاتے تھے وہ تو آ گیا، اور تمہاری وجہ تو ہم ایمان لے آئے، تو تم بھی لے آؤ، ٹھیک ہے، اسی سے تو تم ڈراتے تھے ہمیں۔ تو جیوز آگے سے کہتے تھے کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ یہ وہ نہیں ہے، حالانکہ انہیں کلیئر تھا کہ یہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انصار اکثر کہا کرتے تھے کہ دیکھو کتنا آئرونک ہے کہ جب وہ نبی آیا اس پر ایمان سب سے پہلے کس کو لانا چاہیے تھا؟ جیوز کو، کیونکہ انہیں کرسٹل کلیئر تھا، لیکن لائے کون؟ ہم، نہ ہمارے پاس کوئی کتاب تھی، ٹھیک ہے، نہ ہمارے اوپر کوئی نبی آیا ان دا پاس، تو لانے والے کون ہیں؟ ہم۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے بس اسی کو ہدایت آتی ہے، اور اللہ جس کو چوز کر لے بس پھر وہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان سے ایک رپورٹ ہے، ایک ثابت ہے ایک رپورٹ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤس آف مدراس، مدراس ایک یہودیوں کا بہت بڑا جو ہے وہ اچھا ہاؤس آف مدراس یہ کوئی جگہ تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا برنگ فورتھ ٹو می دا موسٹ نالجبل امنگسٹ یو، جیوز کو کہا کہ اپنا سب سے بڑا لاؤ میرے سامنے، جو سب سے عالم ہے تم لوگوں میں۔ تو انہوں نے کہا دیٹ وڈ بی عبداللہ بن سوریہ، عبداللہ ہے جی، اس کو ہم لاتے ہیں آپ کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے ساتھ ایلون ہو گئے، دیکھیں سائڈ پر لے کے گئے، سب کے سامنے بات نہیں کی، یہ نبوی اخلاق ہے،
ٹھیک ہے, سب کے سامنے ایگو آ جاتی ہے, اسی لیے کوشش کی اس سے سائڈ پہ جا کے بات کی, اور پھر اس سے امپلور کیا, ریلیجن کے بارے میں کچھ سوالات کیے, پھر اس کو یاد کرایا, کہا یاد کرو اللہ نے تمہیں من و سلوہ دیا ہے, ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ تم پہ کلاؤڈ بھیجا تمہیں شیڈ کرنے کے لیے, اینڈ سو آن اینڈ سو ورتھ, فرعون سے نجات دی, ٹھیک ہے, ساری باتیں ہمارے نبی کو پتہ تھی, وہ بڑا حیران بھی ہوا کہ اتنی ڈیٹیل میں پتہ ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا یس بائے اللہ, ہم پہ اللہ نے احسانات کی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو جانتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا یس بائے اللہ, اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تو اور تیرے لوگ مجھ پہ پھر ایمان نہیں لائیں گے؟ تو اس نے کہا واللہ نہیں, اللہ کی قسم نہیں. تو پروفیٹ نے پوچھا کیا وجہ ہے ایسی؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے لوگ زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور چونکہ میرے چیفز نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو میں بھی نہیں کر سکتا. دیکھیں نا, کھلم کھلا کفر ہے, جب کھلم کھلا کفر آ جائے تو پھر بیچ میں کوئی گنجائش تو نہ بچی, ٹھیک ہے. یہ ایک واقعہ. اس کے بعد ایک واقعہ جو ہے نا جی وہ آتا ہے حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف, پتہ ہے نا آپ کو, ایکس جو فیملی سے تھی. حضرت صفیہ بیان کرتی ہیں کہ یہ بالکل صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ میں اپنے باپ اور چچا کی بہت ہی لاڈلی بیٹی تھی, اور بہت زیادہ مجھے پیار کرتے تھے, اس حد تک کہ بیٹوں سے بھی زیادہ. جب وہ گھر آتے تھے تو سب سے پہلے مجھے گلے لگاتے تھے, میرے ساتھ کھیلتے تھے اور میرے ساتھ باتیں کرتے تھے. کہتی ایک دن وہ گھر آئے تو ان کا منہ اترا ہوا اور وہ پریشان اور ان کی انرجی ڈاؤن. تو میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے جیسے وہ میرے ساتھ ایز یوزول کرتے تھے وہ نہیں کیا, بالکل مجھے لفٹ نہیں کرائی, ان ادر ورڈز. تو میں بڑا حیران ہوئی. تو پھر میں نے ان کی جب باتیں سنی تو میرے جو انکل تھے ابو یاسر, وہ میرے باپ ہویئی بن اخطب حضرت صفیہ کے والد تھے, اور ابو یاسر جو ہے چچا تھا. تو ابو یاسر نے ان کے باپ کو کہا از اٹ ہی, کیا یہ وہی ہے؟ تو میرے باپ نے جواب دیا یس بائے اللہ, واللہ یہ شخص وہی ہے. تو پھر اس نے پوچھا کہ آر یو شور, تم نے ریکگنائز کر لیا؟ اس نے کہا یس میں نے ریکگنائز کر لیا. پھر اس نے پوچھا بتاؤ ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ تو میرے باپ نے کہا نہیں کرنا. تو اس نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ تو اس نے جواب دیا دشمنی, ایز لانگ ایز آئی لیو, اینمیٹی, جب تک میں زندہ ہوں تب تک دشمنی ہے. تو یہ تھا ان کا رویہ, ٹھیک ہے, یہ تھی ان کی نفرت, اور یہ حضرت صفیہ بتا رہی ان کی بیٹی, ٹھیک ہے. تو دیٹ رپورٹ کین ناٹ بی رانگ obviously. اس کے بعد عبداللہ بن سلام کا واقعہ ہے بڑا زبردست. عبداللہ بن سلام کا پتا ہوگا, زبردست اسکالر تھے ان کے, جیوز کے, ٹھیک ہے. ان کا جو اصل نام تھا وہ حسین تھا. تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا اور چہرہ دیکھا تو میں نے فوراً سے ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ نبی ہے, اور یہ ایک جھوٹے کا نعوذ باللہ چہرہ نہیں ہو سکتا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنٹی کو کہا, خالہ تھی غالباً, کہ یہی نبی ہے, اور میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا رسول کو دیکھ کے. تو کہتی ہے میری جو آنٹی تھی انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا, اور انہوں نے کہا کہ may Allah disappoint you. By Allah, had you heard of Musa bin Imran coming, you would not have done more. وہ جیلس ہو گئی. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے موسیٰ کے بارے میں, موسیٰ السلام کے بارے میں جیوز بہت سینسٹیو ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر موسیٰ آتا تو اتنا خوش نہ ہوتا. تو عبداللہ بن سلام نے جواب دیا بڑے تحمل سے, اپنی آنٹی کو سمجھایا, دیکھیں اس میں بھی دعویٰ لیسن ہے, ٹھیک ہے. وہ غصہ ہو سکتے تھے, آرگیو کر سکتے تھے. انہوں نے بہت پیار سے مسکرا کر کہا کہ نہیں آنٹی, یہ وہی بندہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہی ریلیجن لایا, ٹھیک ہے, کوئی نئی بات نہیں لایا. دیکھیں کتنے اچھے سے آرگیو کیا اپنی آنٹی کے ساتھ, رائٹ. تو پھر آنٹی نے کہا کہ سن آف مائی بردر, اے میرے بھائی کے بیٹے, پھپھو تھی, اے میرے بھائی کے بیٹے, از ہی دا پروفٹ دیٹ وی ور پرومسڈ بفور دا ڈے آف ججمنٹ. تو انہوں نے کہا یس ہی از, یہ وہی نبی ہے, یہ وہی رسول ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا. تو ان کی پھپھو نے بھی اسلام قبول کر لیا. اس کے بعد واقعہ یہ آتا ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ عبداللہ بن سلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ, جو جیوز ہیں نا میرے لوگ, خود اپنے لوگوں کا بتا رہے ہیں, جو میرے لوگ ہیں وہ بڑے سازشی ہیں, بڑے کننگ ہیں, تو آپ نہ ذرا انہیں بلائیں, ان سے ذرا پوچھیں, میرے بارے میں پوچھیں. مجھے ڈر ہے کہ میں نے اگر پبلکلی اعلان کر دیا نا تو وہ مجھے بیش کر دیں گے اور شان کر دیں گے, لیکن میں چاہتا ہوں وہ ایکسپوز ہو, وہ پبلک کے سامنے آج ایکسپوز ہو, ان کی یہ منافقت ایکسپوز ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جیوز کی پارٹی سے پوچھا یہ بتاؤ, یہ بائی دا وے بنو جو ہے وہ کینوکا کے تھے, بنو کینوکا یہ تیسرا ٹرائب ہے جیوز کا, ٹھیک ہے.
تو بنو قینوقہ کے لوگوں کو جیوز کو بلایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حسین بن سلام کون ہے تم میں سے؟ تو اب ان کا جواب سنیں. انہوں نے کہا ہی از آور چیف، وہ ہمارا سردار ہے، سن آف آور چیف، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، اینڈ دا موسٹ نالجیبل آف اس، سب سے زیادہ نالجیبل ہے ہم سے، اینڈ دا سن آف دا موسٹ نالجیبل آف اس، دا بیسٹ آف اس، سن آف دا بیسٹ آف اس، آور ریبہ اینڈ آور اسکالر. تعریفوں کے پل باندھ دیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا what if he were to enter اسلام، اگر میں تمہیں بتاؤں اسلام قبول کر لیا اس نے، تو انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل ہے، وہ عقل مند ہے، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور 3 بار انہوں نے ریپیٹ کیا وہ کبھی نہیں کرے گا، وہ کبھی نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبداللہ باہر آئے. عبداللہ سامنے آ گیا اور عبداللہ نے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، جو کرنا ہے کر لیا. اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو پھر ان کے الفاظ آگے سے سنیں. وہ الفاظ ہیں جی یو لائے، تم جھوٹ بولتے ہو. تو انہوں نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہی از دا موسٹ وکڈ امنگسٹ اس، سن آف دا موسٹ وکڈ امنگسٹ اس، ہی از اے فول، ہی از دیٹ. مطلب وہ تعریفیں ساری کی ساری اسی وقت ٹرن ہو گئیں اور انہوں نے لٹرلی گالیاں دینا شروع کر دی. تو پھر عبداللہ بن سلام نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا یہ سازشی لوگ، دے آر اے پیپل آف سلینڈر، دے آر اے پیپل آف ٹریچری، لائز اینڈ انیکویٹی. اب دیکھیں وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جب ہم ایسے واقعات سناتے ہیں تو ہم پہ پتہ ہے الزام کیا لگتا ہے، ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر یہ ہیٹ سپیچ ہے تو نعوذ باللہ کل کو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے قرآن ہیٹ سپیچ کر رہا ہے. سورہ البقرہ میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے فرد جرم عائد کی ہے جیوز کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ ہیٹ سپیچ نہیں ہے. قرآن اور اسلام جو ہے نا قولاً سدیدہ ہے، کھری بات، سیدھی بات، جس کی جو مسٹیک ہے اسے بتائی جا رہی تاکہ وہ سدھر جائے. اب ہمیں ہیٹ سپیچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فرگیو بھی کیا ان لوگوں کو. ٹھیک ہے. ان سے حسن سلوک بھی کیا ہے. تو حسن سلوک ہم کریں گے، لیکن جب آپ ایسی حرکتوں پہ آئیں گے تو پھر یہ نہ کہیں یہ ہیٹ سپیچ، پھر وہ حرکتیں ہمیں بتانی پڑیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ اس دور کے جیوز کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. تو یہ ان کا جو ہے جی وہ واقعہ. اس کے بعد جو ہے ایک واقعہ آتا ہے ان کا، اس شخص کا جو ہے جی وہ نام ہے شاس بن قیس. کچھ جو جیوز ہیں جو بہت زیادہ انمیٹی میں آگے تھے ان کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. ہوئی ابو یاسر جو ہے وہ حضرت صفیہ کے چچا، سلام بن مشکم، کنانہ بن الربی، کعب بن الاشرف، ٹھیک ہے، جس نے قتل کا پورا پلان بنایا تھا، کعب بن اسد، عمر بن عباش اور رفا بن زید. یہ کچھ نام ہیں تاریخ میں جو ہمیں پتا ہے کہ ان جوز نے بہت انمیٹی دکھائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ون آف them was شاس بن قیس. وہ ایک بوڑھا شخص تھا لیکن انتہائی کڑوا اور وہ جو تانے دینے والے بد زبان بوڑھا انسان تھا، جو تھا. اس نے ایک دن اوس اور خزرج کو اکٹھے بیٹھے دیکھا مدینہ میں مواخات کے بعد، بردرہڈ کے بعد، اور وہ اندر سے تپ گیا. اس کا جو اندر شریر انسان تھا، جو ایک وہ سازشی انسان تھا، اس کو یہ برداشت نہ ہوا اور اس کا خون جو ہے وہ کھول اٹھا کہ یہ لوگ اکٹھے کیسے بیٹھے ہوئے، یہ تو لڑا کرتے تھے. تو اس کے ساتھ ایک جوئش بوائے تھا، ایک ینگ جوئش بوائے تھا. اس جوئش بوائے کو اس نے کہا کہ جا ان میں ذرا بیٹھ اور بھڑکانے والی پوئٹری پڑھ، یعنی ان کو یاد کرا پرانی بیٹلز آف بواس جو ہے، وار آف بواس، اس کے بارے میں ذرا شاعری پڑھنا شروع کر اور ان کو بھڑکا. تو اس نے یہی کیا لڑکے نے. اور جو خزرج تھے جب انہوں نے وہ شاعری سنی تو وہ پمپ ہوئے کہ واقعی ہمارا تو پاس یہ تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے تو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، یہ وہ. یہ پاکستان میں بھی ہوتا ہے. دیکھیں پاکستان میں بھی سب سے بڑا مسئلہ نیشنل سولیڈیرٹی نہیں ہے. پختون، سندھی، بلوچی، ٹھیک ہے نا، واقعات یاد کرائے جاتے ہیں. جو سازشی قسم کے لوگ ہیں وہ اس طرح واقعات کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس طرح سے ان کی وہ پرانی چیزیں، پرانی انمیٹی نکل آتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس موقع پہ لیڈر کا کیا رول تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ معاملہ خراب ہونے لگا ہے، وہ لوگ دوبارہ سے جاہلیہ کی طرف جا رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم ایک سپیچ کی سب کو بلا کے، انصار کو، جس میں اوس اور خزرج تھے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ڈانٹا اور کہا او مسلمز ول یو کال ٹو جاہلیہ وائلسٹ آئی ایم امنگ یو. کیا تم میرے ہوتے ہوئے دوبارہ جاہلیہ کی طرف جاؤ گے جبکہ اللہ نے تمہیں اسلام کی طرف جو ہے وہ گائیڈنس دے دی ہے، تمہیں آنر کیا ہے، تمہیں جاہلیہ سے سیپریٹ کر دیا اور تمہیں ڈس بلیف اور ہیل فائر سے بچا لیا ہے اور تمہارے دل آپس میں جوڑ دیے. کتنی خوبصورت سپیچ، ایک ایک جملہ.
تو یہ سن کے انصار پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, یعنی وہ اتنا ان کو شرمندگی ہوئی کہ ہم کہاں جا رہے تھے. ٹھیک ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے تو یقین کریں لوگوں میں خیر ہوتی ہے. ہمیں سب سے پہلے انہیں ایموشنلی یاد کرانا چاہیے کہ کدھر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے فیملی کے رولز بھی ثابت ہوتے ہیں, بجائے کہ انہیں فوراً سے پکڑنے کے, بجائے کہ انہیں ڈانٹ دینے کے, ٹھیک ہے, چانسز دینے چاہیے اور انہیں یاد کرانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ ریئلائز کر لیں. تو یہی ہوا, انہوں نے ریئلائز کیا اور بہت روئے, اور اس کے بعد آپس میں دے ہگڈ ایچ ادر, اور دوبارہ سے مواخات جو ہے وہ ریوائیو ہو گئی. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے نبی کا رویہ تھا. آپ دیکھیں اب یہاں تک برداشت ہو رہی ہے کہ وہ یہ بھی کر رہے ہیں. پھر وہ بھی واقعہ مسلم عورت کی جو تھا, جو بھی پہنا ہوا تھا مسلم عورت نے برہنہ کر دیا ایک جیو نے. ٹھیک ہے نا, وہ بھی واقعہ آتا ہے, بڑے بازار میں مسلم عورت کو برہنہ کر دیا اور ہنسنے لگے. تو ایک مسلمان تھا, اس نے مار دیا جیو کو. اس کے بعد پھر وہ معاملہ کافی زیادہ بڑھ گیا, بنو قریظہ کا تھا وہ. تو اس طرح کی چیزیں, ٹھیک ہے, اس طرح کے چٹکلے. ایک گروپ آف جوز جو ہے وہ آیا, اس کو سنا گیا کچھ باتیں کرتے ہوئے. وہ باتیں یہ تھی, کم let us believe in what has been revealed to Muhammad and his companions in the morning and reject it in the evening so that we may confuse them in their religion and perhaps they will do as we have done or leave his religion. یہ آج بھی ہوتا ہے. ایکس مسلم, سو کالڈ ایکس مسلم, ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ یہ شو کریں آپ پہلے مسلم تھے, اب آپ کافر ہو چکے ہیں, اپوسٹیٹ ہو چکے ہیں, اور یہ وجوہات کی وجہ سے آپ ہو چکے ہیں. تو ان کو فنڈنگ آتی ہے اور وہ چینلز بناتے ہیں, اور پھر آپ کو پتہ ہے اپنی ویب سائٹس بناتے ہیں. کچے مائنڈز کو وہ مزید خراب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کو نالج نہیں ہے وہ اگر ان کو سننے لگ جائیں تو وہ گئے. تو یہ تو ہوتا ہے. تو یہ بھی اسی طرح کرتے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات باقاعدہ نازل کر دیں کہ جوز, مطلب ان آیات کا کرکس یہ ہے کہ اللہ نے انہیں ڈانٹا ہے کہ او پیپل آف دا بک, یعنی یہاں بھی دیکھیں انہیں پیپل آف دا بک کہہ رہے ہیں اللہ, اہل کتاب یا اہل الکتاب, باز آ جاؤ, ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. تم میں سے ایک پارٹی وہ یہ باتیں کرتی ہے کہ صبح کو ہم مومن ہو جائیں گے, شام کو ہم کافر ہو جائیں گے, جبکہ اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں اصل میں کیا ہے. پھر وہ واقعہ رائینہ والا, وہ پتہ ہے آپ کو, رائینہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 ہے, وہ میں پہلے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم رائینہ نہ کہو. رائینہ کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں, یا رائینہ کا مطلب ہوتا ہے کہ توجہ فرمائیے, یعنی ہماری طرف شفقت کیجیے. یہ صحابہ تب کہا کرتے تھے جب انہیں کوئی بات نہ سمجھ آتی تھی, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مخاطب کرنا ہوتا تھا, ٹھیک ہے, یا کچھ ہاں کرنی ہوتی تھی. رائینہ نہ کہو بلکہ انظرنا کہو, یعنی ہماری طرف دیکھیے. انظرنا کا مطلب ہے ہماری طرف دیکھیے. کیوں؟ یعنی اور سنتے رہا کرو. ایک کہو انظرنا, ہماری طرف دیکھیے اور سنتے رہا کرو, کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ واقعہ اصل میں ہے. رائینہ کے معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجیے. بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعمال کرتا تھا, ٹھیک ہے, اس سوسائٹی میں. تو ہوا یہ کہ یہودی اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے رائینہ. رائینہ کا مطلب ہے ہمارے چرواہے, ٹھیک ہے, یا وہ کہتے تھے رائنن. رائنن کا مطلب ہوتا ہے نعوذ باللہ احمق. تو اللہ کے نبی کو ڈس ریسپیکٹ کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ کہتے تھے, مذاق اڑاتے تھے, ٹھیک ہے, اسکاف کرتے تھے, ریڈیکیول کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ ہی منع فرما دی. اس سے ایک فقہ کا اصول جو ہے وہ صد راہ اسے کہتے ہیں, وہ ثابت ہوتا ہے کہ حلال چیز بھی کبھی کبھی حرام ہو جاتی بیسڈ آن دی سرکمسٹانسز. دیکھیں نا, رائینہ کہنا حلال ہے لیکن اللہ نے منع فرما دیا کہ یہ نہ کہو. تو اس لیے کچھ چیزیں ایک خاص دور میں فتنے کو مد نظر رکھتے ہوئے, ٹھیک ہے, سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے منع بھی ہو جاتی, ایون دو وہ حلال ہے. اس کی ایک ایگزامپل میرے اسکالر دیا کرتے تھے کہ جیسے ایک دائی یا ایک اسکالر ہے نا, وہ لیٹ سے وہ اپنی مثال دیا کرتے تھے کہ وہ ریسٹورنٹ جا سکتا ہے, ریسٹورنٹ جانا حلال ہے, کھا سکتے ہیں, لیکن obvious سی بات ہے وہاں میوزک چل رہا ہوگا, ٹھیک ہے, وہاں پہ فری مکسنگ ہوگی, تو جب اسے وہاں پہ کوئی دیکھے گا تو ذرا شوق میں آئے گا, تو اسے اوائڈ کرنا چاہیے. وہ اپنی مثال دیتے تھے آل دو. تو رائینہ بلکہ وہ کہتے تھے رائینہ. تو یہاں سے بھی دیکھیں ان کی دل کا جو بغض تھا, ان کے دل میں جو بھری ہوئی تھی باتیں, جو نفرت, جو اینیموسٹی, وہ ثابت ہو رہا ہے. اوکے, پھر some of the Jews amongst them who were Huway bin Akhtab, یہ کون تھے؟ حضرت صفیہ کے والد, and Rifa bin Zaid,
They used to visit men of the Ansar and mix with them and advise them concerning the companions. یہ لوگ companions کے پاس آتے تھے, انصار کے پاس, اور انہیں کہتے تھے کہ کیا ضرورت پڑی ہے مہاجرین کی مدد کرنے کی, تم لوگ غریب ہو رہے ہو, تمہارے بچوں کا کیا بنے گا, تم لوگ رل جاؤ گے, محمد تو چپ کر کے نکل جائے گا نعوذ باللہ, تم لوگوں کو پھنسا کے وہ تو نکل جائے گا, لیکن تباہ تم لوگ ہو رہے ہو. تو یہ اس طرح کے وسوسے ڈالتے تھے آ کے, اور پھر انصار انہیں شٹ اپ کال بھی دیتے تھے, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پہ قرآن کی آیات بھی نازل کی, سورہ نساء کی. وہ آیات ہے, دوز ہو آر stingy, جو خود stingy ہیں, and enjoin upon people stinginess and conceal what Allah has given them of His bounty, we have prepared for them a punishment that steeps them in contempt. اب دیکھیں یہ کلیئر اللہ کی طرف سے میسج ہے کہ دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے تاکہ یہ باز آ جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ ان کی سازش. پھر میں نے آپ کو پورا واقعہ بتایا کہ جیوز نے سول کے بارے میں پوچھا, اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں نہ پوچھو کہیں یہ جواب نہ دے دے, اور جب جواب دیا تو ان کے بڑے نے کہا کہ دیکھ لو اب آرام ہے, تم نے پوچھا تھا, اس نے تو جواب دے دیا, لیکن اس جواب کے بعد بھی اسلام قبول نہیں کیا, جبکہ ثابت ہو گیا کہ اب تو یہ نبی ہے, پکی بات ہے یہ نبی ہے. اس کے بعد ایک شخص ہے, یہ آلدو جو ہے وہ ایسا مشرک تھا جو جوز کے ساتھ بہت زیادہ اٹھتا بیٹھتا تھا, اس کا نام تھا ابو عامر. جوز سے انفلوئنس تھا, بہت زیادہ تھا مشرک, اور یہ مونک تھا, پولیتھیس کا مونک تھا. اس کا جو بیٹا ہے بائی دا وے حضرت حنظلہ کا, پتا ہے وہ کیا ٹائٹل ہے حضرت حنظلہ کا غسل کے حوالے سے؟ غسیل الملائکہ. حضرت حنظلہ کون ہے؟ جن کی شادی ہوئی صبح یا شام, اور صبح جہاد پہ نکل جنابت کی حالت. یہ ہے پورا واقعہ, جنابت کی حالت میں, تو ٹائم ہی نہیں ملا غسل کرنے کا, جہاد کا حکم آیا, جہاد پہ نکل اور شہید ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو غسل فرشتوں نے دیا, ٹھیک ہے, اس کو غسیل الملائکہ. اب دیکھیں باپ کون تھا, بدبخت ابو عامر, جو بہت بڑا اسلام کا دشمن تھا, ابھی میں اس کا لیکن بیٹا کتنا نیک. تو یہ اٹ از ویری مچ پاسبل کہ اللہ جس کو چاہے جیسے بیٹے دے. کبھی کبھی انبیاء کے بیٹے بھی ظاہر ٹریک سے ہٹ جاتے تھے. حضرت نوح کا بیٹا وہ ڈوبنے والوں میں سے تھا. حضرت یعقوب کے بیٹے آپ کو پتا ہے حسد کر لیا, جیلسی کر لی, لیکن بعد میں واپس بھی آ گئے. تو اٹ از ویری مچ پاسبل. حضرت ابراہیم کتنے بدبخت باپ ہی تھا, لیکن بیٹا کتنا نیک ہے. تو اٹ از ویری مچ پاسبل. اینی وے, تو اٹ از نریٹڈ کہ یہ شخص دین میں اتنا انٹرسٹ رکھتا تھا کہ یہ شخص جوز سے جا کے نشانیاں پوچھتا تھا کہ بتاؤ وہ آخری نبی کون ہے, اس کی مجھے کچھ نشانیاں بتاؤ. بڑا انٹرسٹ رکھتا تھا, ٹھیک ہے, چونکہ مونک تھا. یہاں تک واقعہ آتا ہے کہ شام چلا گیا, سیریا, کس سے پوچھنے؟ کرسچن سے پوچھنے کہ مجھے جو ہے وہ بتاؤ اس آخری نبی کے سائنس بتاؤ, اور اسے سب پتا تھا. تو ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کنفرنٹیشن ہوئی, آمنے سامنے اس کی بات چیت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے پوچھا اس نے کہ what is the religion that you call to, یہ کون سا مذہب ہے جس کی طرف تم بلا رہے ہو. کنفرنٹ کیا ہمارے نبی کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنے, انہوں نے کہا I have come with the حنیف religion of ابراہیم, دین ابراہیمی, یعنی حنفا. وہ اللہ نے کہا نا کہ حنیف ہے, وہ توحید کے بلیور ہیں. یہ کہا اللہ کے نبی نے. He said I am also of his religion, میں بھی حنیف ہوں. مشرکین میں سے آپ کو پتا ہے کچھ لوگ کلیم کرتے تھے نا دین ابراہیمی سے ہی ہیں, تو اس نے کلیم کیا کہ میں بھی حنیف ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم نہیں ہو, you are not one of it. تو ابو عامر نے کہا indeed you O Muhammad have added to the Hanif that which is not of it. تم نے گڑھ لیا اور تم نے اس میں ایڈیشن کر دیا دین حنیف میں, اصل میں حنیف ہوں. اس نے یہ کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا I have not done so, میں نے ایسا نہیں کیا. rather I have brought it white and pure, میں تو اسے بہت ہی پیور فارم میں لے کر آیا. سبحان اللہ, یعنی کرسٹل کلیئر میں تو لے کر آیا ہوں. جو حق ہے وہ حق ہے, جو باطل ہے وہ باطل. جب تک 7-8 لوگوں کی جانیں نہیں جائیں گی اور آپ کو پتہ نہیں لگ جائے گا مائن کہاں ہے, تب تک شاید آپ خود نہ کودیں اس مائن کے میدان میں. تو اس وقت یہی ہو رہا ہے. دنیا ایک مائن ہے اور اس میں بہت سی خطرناک چیزیں بھی ایگزسٹ کرتی ہیں, بہت سی حرام چیزیں بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور انسان سرکش ہونے پہ آئے, خود خدا بن جائے, تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے وہ ہم نے تھرو آؤٹ ہسٹری دیکھا ہے. جیسے فرعون تھا, ٹھیک ہے. تو اس وقت ویسٹ بھی تجربوں میں لگا ہوا ہے, اور کچھ تجربے ان کے ہو سکتے ہیں اچھے ہوں, اور کچھ آئیڈیالوجیز اور ازمز اور سکزم کا فائدہ بھی ہوا ہو, ہم انکار نہیں کرتے.
کچھ چیزیں اچھی ہوں گی، ڈیفینیٹلی ہوں گی، ساری چیزیں تو ہیومن بینگز ظاہر ہے غلط دریافت نہیں کر سکتے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آئیڈیالوجیز اور ازم اور سکزم نے جو زندگیاں برباد کروائیں اس کا کون ذمہ دار؟ ٹھیک ہے، یعنی جو تجربے کیے انہوں نے، وہ تجربے کتنے لوگوں کی، اس کو کون دیکھ رہا ہے کہ ایک ازم اور سکزم کے سوشل ایفیکٹس کیا ہیں؟ اس کو کون دیکھے گا؟ ٹھیک ہے، کچھ لوگ ترقی کر جائیں گے، کچھ لوگ پس جائیں گے، کچھ لوگ ڈپریشن سے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ ڈیفیشنسی ہو جائے گی روحانیت انہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو وارز ہوتی ہیں ان کا کون ذمہ دار ہے؟ جو ویپنز انڈسٹری ہے، وہ جو ویپن سپلائی کرتی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وارز کو کس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے؟ ہیومن رائٹس جو ہے وہ کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ اور دوگلے ہیومن رائٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنا کچھ چل رہا ہے دنیا میں، ناانصافی کتنی ہے۔ اس لیے تجربے جو ہے اس سے بچنا چاہیے، اور تجربوں سے بچنے کا حل یہی ہے کہ اس چیز کو پکڑ لیا جائے جو خدا کی طرف سے، جو ایک ایسی ذات کی طرف سے ہے جو آل وائز ہے، ٹھیک ہے، جس کی عقل سب سے زیادہ ہے۔ ہیومن بینگ کی عقل ظاہر ہے کہ لمیٹڈ ہے، ہو سکتا ہے کچھ چیز اچھی وہ دریافت کر لے، لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عقل جو ہے اس کو لے لیں، دیٹ از وہی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا آرگومنٹ ہے کہ تجربے نہ کرو، دین کی طرف آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ تم دین کو اڈاپٹ کر لو تاکہ تجربوں سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب جو ٹائپس آف ریلیجن ہیں وہ 4 ہیں، سیمیٹک، نان سیمیٹک، اور آریان اور نان آریان ریلیجن۔ نان سیمیٹک میں یہ ایکچولی 2 آگے کیٹیگریز ہیں، آریان ریلیجنز اور نان آریان۔ سیمیٹک جو ہے یہ سیمائٹ جو تھا یہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس سے سیمیٹک ریلیجنز کی ٹرم نکلتی، ٹھیک ہے، اور اس بیٹے کی اولاد میں سے ابراہیم علیہ السلام تھے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد میں سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے ایسوسیٹڈ جو ریلیجن ہے ان کو سیمیٹک ریلیجنز کہتے ہیں، اور وہ 3 ہیں، اسلام، کرسچینٹی اور جوڈائزم، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مانتے ہیں، اپنا بڑا، اور آپ کے سامنے ہے مسلمان بھی کتنی رسپیکٹ حضرت ابراہیم کی کرتے ہیں کہ ہر نماز میں ابراہیم السلام کا نام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما